خوشی ایک اضافی یعنی ریلیٹیو لفظ ہے، لہٰذا خوشی کو مت ڈھونڈیے، صبر کیجیے۔ یہ یاد رکھیں، پوری دنیا سیاست دانوں کے ذریعے نہیں چلائی جاتی۔ میرا فہم پوری دنیا میں یہی ہے کہ دنیا تاجروں کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ سیاست دان کس کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ آپ امریکہ کے انتخابات کو دیکھیں، ان کا الیکشن اگر میں کہوں تو دنیا کا سب سے مہنگا الیکشن ہے۔ اس الیکشن میں پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اسرائیلی یا یہودی، یہ زیونسٹوں کی طاقت یہاں کتنی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ لابی کرنے والے ہیں، وہ پیسہ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ براک اوباما بھی ان کے پیسے کے بغیر کبھی الیکشن میں نہیں آ سکتے تھے، یعنی وہ صدر نہیں بن سکتے تھے۔ وہ یہ جانتے ہیں، بائیڈن بھی نہیں بن سکتے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہیں بن سکتے، لہٰذا ہر کوئی ان کے ہاتھوں میں قید ہے۔ تو آپ ان کے سامنے کیوں قید ہوں گے؟ آپ وہاں ایسا کوئی دباؤ گروپ نہیں بنا پائے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، لہٰذا اس مقام کو بنانے کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا، آپ کو دولت کا مالک بننا ہوگا۔ کاروبار کرنے سے پیسہ آتا ہے، جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوتا۔ میں بس ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، یہ لوگ کاروبار کرتے تھے، ان کا پیسہ مکہ میں چھوڑ دیا گیا۔ باقی لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور ان کی زمینیں، جائیدادیں یا گھر مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیے گئے۔ اس غریب قوم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ رباط الخیلی، گھوڑے کہاں سے آئیں گے؟ ایک بہت بڑا دستہ تیار کرو۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جنگ کے لیے گھوڑوں کا دستہ تیار کرو۔ وہ گھوڑے کہاں سے خریدے گا؟ اس کے گھر میں تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی صنعت کھڑی کرنے کی بات کی ہے۔ گھوڑوں کی صنعت قائم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ بہت سارے گھوڑے لاتے ہیں تو ان کو رکھنے کے لیے استبل چاہیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے لوگ چاہیے، ان کے چارے کا انتظام کرنا ہوگا، انہیں تربیت دینی ہوگی، ان کے لیے علاج کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ بیمار ہوں گے تو ان کے لیے علاج چاہیے۔ دیکھیے اس سے کتنی صنعتیں وابستہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ صنعتیں تیار کریں، معاشی طور پہ مضبوط بنیں۔ آپ کو معاشی طور پہ بہت طاقتور ہونا ہوگا۔ معاشی طور پر طاقتور ہونے پر ہی آپ کام کر سکتے ہیں۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک مال نیک آدمی کے لیے بہترین ہے۔ اگر برے لوگوں کے پاس پیسہ ہو تو وہ اسے برے کاموں میں استعمال کریں گے، اگر اچھے لوگوں کے پاس پیسہ ہو تو اسے اچھے کاموں میں استعمال کریں گے۔ تو آپ کاروباری کب بنیں گے؟ کیا آپ صرف نوکری ہی کریں گے؟ مجھے نہیں معلوم کیوں صرف نوکری ہی ہمارے ذہن میں ہے۔ کیا آپ ایک کاروباری نہیں بن سکتے تاکہ آپ 10، 20، 50، 100، 200، 500 لوگوں کو نوکری دیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ایک میدان جنگ میں ہیں، تو آپ اس میدان جنگ کے اہم ترین جنگجو بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ کاروباری بننے کے ذریعے۔ فرض کریے آپ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ کتنا بائیکاٹ کریں گے؟ اس دن کسی نے مجھے کہا سر فلاں ملک کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ آخر میں دیکھتا ہوں کہ سب کا بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے۔ چاول بھی نہیں خرید سکتا کیونکہ چاول بھی دوسری جگہ سے آتا ہے۔ تو دراصل میں کیا بائیکاٹ کروں گا یا کیا نہیں بائیکاٹ کروں گا؟ آخرکار سب کچھ ہی بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کے یا ہمارے پاس کتنے پیٹنٹس ہیں؟ لیور برادرز جیسا کوئی پیٹنٹ، یا فرض کریں سیمسنگ جیسا، میں نے چھوٹا نام لیا، اس سے بھی بڑے بڑے ہیں۔ ہمارے پاس کتنے پیٹنٹس ہیں جن سے ہم جنگ لڑ سکتے ہیں؟ ہم کیا کر پائے ہیں؟ آپ کو کاروباری بننے کی ان جگہوں پر آنا ہوگا۔ میں اسے ایک میدان جنگ کہہ رہا ہوں۔ کیا واقعی آگے بڑھ رہے ہیں؟ من استوى یومہ فہو مغبون، جس شخص کے 2 دن برابر گزرے وہ مغبون ہیں، وہ خسارہ اٹھانے والا یا دھوکہ کھایا ہوا ہے۔ اس حدیث کی سند میں کچھ کمزوری ہے لیکن بات سچ ہے۔ جس شخص کے 2 دن برابر گزرے وہ حقیقت میں مغبون ہے، وہ حقیقت میں دھوکہ کھایا ہوا ہے، وہ شکست خوردہ ہے، وہ مغلوب ہے، وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ کیا ہم واقعی آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے خود کو انچ ناپا ہے؟ علم کے میدان میں آپ کتنا آگے بڑھ رہے ہیں؟ دوسرا موضوع یہ ہے کہ ہم دراصل علم حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی علم کا مقصد کیا ہے یا آپ کی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ یقیناً نوکری کرنے کے لیے، اور نوکری کا لفظ ہے خادم کی خدمت۔ تو آپ خادم ہی بن رہے ہیں۔ کوئی گھر میں زیادہ کام کرتا ہے، کوئی گھر سے باہر کام کرتا ہے۔ اس دن کسی نے قصے کے طور پر میرے پاس کچھ اسکرین شاٹس بھیجے۔ ایک خاتون دوسری خاتون سے کہہ رہی تھی آپا اب میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب کیا کروں؟ تو وہ خاتون جو دوسری طرف تھی وہ ایک حجاب کرنے والی اور بہت دیندار بہن تھی۔ اس دیندار بہن نے اس سے کہا میں نے تمہیں بہت پہلے ہی کہا تھا اس آدمی کو طلاق دے دو۔
اس نے کہا آپا میں اپنے شوہر کی بات نہیں کر رہی، میں اپنے آفس کے باس کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے کہا آہا، ایک نوکری تو مشکل سے نوکری کو بنائے رکھو، نوکری ملنا تو بہت مشکل ہے، مشکل سے نوکری کو بنائے رکھو۔ پہلے شوہر کو طلاق دینے کے لیے کہا، لیکن باس کی نوکری کو برقرار رکھنے کے لیے کہا۔ ایک اور بہن اپنی دیندار بہن سے پوچھ رہی تھی آپا میں اب اور نہیں سہ سکتی، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اب یہ زندگی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا میں نے تمہیں بہت پہلے ہی کہا تھا طلاق دے دو۔ اس نے کہا آپا آپ کی بات سن کر تو میں نے پہلے ہی طلاق دے دی ہے، اب میں روزانہ 12 13 14 گھنٹے کام کر رہی ہوں لیکن اس سے میرا گھر نہیں چل رہا، کیا کروں، آپ کی بات سن کر تو میں نے پہلے ہی طلاق دے دی تھی۔ ہم دراصل ایسی جگہ پر ہیں جو ایک بہت بھیانک تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ حقیقت میں ہم اپنے علم کے مقام پر، جس علم کے مقام کی ہم بات کر رہے ہیں، گہرے علم کے مقام پر، دانشورانہ مقام پر، ہم کبھی بھی خود کو لے کر نہیں جا پاتے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم تو دراصل خادم بننا چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ کاروباری بنے ہیں یا بننے کا کبھی سوچا ہے؟ قرآن کی جس آیت کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ گھر جائیں گے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کبھی اس آیت کو اس طرح سوچا ہے یا جیسے میں نے سوچا ہے۔ سوچنے کی بات نہیں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا تدبر ہوتا ہے۔ یہ سورۃ الانفال کی 60ویں آیت ہے۔ میں کہوں گا آپ گھر جا کے پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور ان کے مقابلے کے لیے تم اپنی طاقت اور گھوڑوں کے بیڑے میں جو کچھ تیار کر سکو وہ تیار رکھو، تاکہ تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراؤ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صحابہ سے کہا جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے اور کوئی پیسہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے تھے۔ مدینہ کے صحابہ تو ویسے بھی کسان تھے، لہٰذا ان کا تجارت بھی نہیں تھا۔ مکہ کے لوگوں کے پاس تجارت تھی، ان کے پاس پیسہ تھا۔ کاروبار کیے بنا تو پیسہ نہیں ملے گا۔ مثلاً بشار بھائی کے پاس 1000 کروڑ روپے ہیں۔ اب شاید ہماری تعلیم بشار بھائی سے تھوڑی زیادہ ہو، یا فرض کریں پروفیسر زبیر احسان کی تعلیم شاید مجھ سے زیادہ ہو، لیکن زبیر احسان کے پاس شاید وہ صورتحال ہو جسے بنگلہ دیش میں کہتے ہیں نمک لانے کے لیے بھی چاول ختم، لیکن شاید ہمارے بشار بھائی کے بینک میں کئی ہزار کروڑ روپے پڑے ہیں۔ کاروبار کرنے سے پیسہ آتا ہے، جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوتا۔ میں بس ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، یہ لوگ کاروبار کرتے تھے، ان کا پیسہ مکہ میں چھوڑ دیا گیا۔ باقی لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور ان کی زمینیں، جائیدادیں یا گھر مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیے گئے۔ تو آپ کاروباری کب بنیں گے؟ کیا آپ صرف نوکری ہی کریں گے؟ مجھے نہیں معلوم کیوں صرف نوکری ہی ہمارے ذہن میں ہے۔ کیا آپ کاروباری نہیں بن سکتے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا دراصل ہمارے پاس اخلاق، کردار یا سیرت ہے؟ بشار بھائی بھی کہیں گے اور کئی تاجروں نے مجھے ذاتی طور پر بتایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس تاجر کا کبھی بھی وعدے کی پابندی، کمٹمنٹ صحیح نہیں پائیں گے۔ اگر آپ فرض کریں ایران کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں یا کسی عرب ملک کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، تو جو سامان کل دینا تھا شاید 6 مہینے بعد کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے بھیج رہا ہوں۔ اور اگر آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ، یہاں تک کہ چینیوں کے ساتھ بھی کاروبار کرتے ہیں، اگر وہ کہے کہ کل بھیجے گا تو وہ شاید کل سے پہلے ہی بھیج رہا ہو۔ یعنی لین دین کے معاملے میں وہ اس جگہ پر ہیں، لیکن کیا ہم اس جگہ پر ہیں؟ بتائیں کردار کے نام پر ہمارے پاس کیا ہے؟ کردار کے نام پر ہمارے پاس منہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ایک مضبوط کردار برقرار نہیں رکھتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی تو الصادق اور الامین تھے۔ آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ یعنی آپ کو کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ شخص ایسا ہے؟ اپنی پہچان کی، اپنی طاقت کی ایک جگہ بتائیں تو۔ قیمت المرء ما یحسن، انسان کی قیمت وہ ہے جس میں وہ مہارت رکھتا ہے۔ اگر کسی شخص میں ایک قابلیت ہو جو بہت غیر معمولی ہو تو یہ اسے عزت دے گی۔ ایک کرکٹ کھلاڑی تو 3 انگلیوں سے کھیلتا ہے، یا بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ سے بیٹ کرتا ہے، یا ایک شخص صرف دائیں پیر یا بائیں پیر سے فٹ بال کھیلتا ہے، بس اتنا ہی تو ہے، لیکن ان لوگوں کی پوری دنیا میں عزت ہے۔ بنگلہ دیش کا حال یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں گے؟ لیبر کلاس بنانے کے لیے تعلیمی میدان نہیں بلکہ تعلیمی اداروں کو مزدور بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مزدور بنانے کے 2 فائدے ہیں۔ یہی کام فرعون نے کیا تھا۔
ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بے شک فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کی ایک پالیسی تھی لوگوں کو غلام بنا کر رکھنا، انہیں غیر تعلیم یافتہ ان ایجوکیٹڈ رکھنا۔ اگر آپ انہیں غیر تعلیم یافتہ رکھیں گے تو آپ کبھی احتجاج نہیں کریں گے۔ اور فرض کریں آپ عرب دنیا میں جاتے ہیں اور وہاں مزدور کے طور پر کام کرتے ہیں، تو وہاں ایک ایسا نظام ہے کہ کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ پھر آپ واپس آئیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی احتجاج نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، دنیا بہت بڑی ہے۔ آپ کو اس قسم کی زندگی گزارنے کا عادی بنانے کے لیے ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو کیا آپ اس کے عادی ہوں گے یا آپ کو کسی اور جگہ لے جانے کی ضرورت ہے؟ آپ کی مہارت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، لوگ آپ کو اس کے ذریعے پہچانیں گے، یا آپ کی کسی قابلیت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، لوگ آپ کو اس کے ذریعے پہچانیں گے، چاہے وہ اخلاقی ہو یا اگر ہم کہیں کہ یہ کوئی پیشہ ورانہ مہارت ہو، جو بھی ہو، کسی ایک جگہ پر کمال حاصل کریں جہاں آپ بے مثال ہوں، یا آپ کہہ سکیں کہ میں اس جگہ پر واقعی بہترین ہوں، ایسی جگہ بنانے کی ضرورت ہے۔ تقریر کے معاملے میں اور نبی اور رسول سب سے خوبصورت تقریر کر سکتے تھے۔ ان من البیان لسحرا، بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ داؤد علیہ السلام کی بہت سی خصوصیات کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک ہے وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ فصل الخطاب کا مطلب ہے کہ وہ اتنی واضح طور پہ بات کر سکتے تھے کہ ان کے سامعین ہر لفظ سن سکتے تھے۔ صرف یہی نہیں، وَحَشَرْنَا لَهُ الطَّيْرَ كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ، آپ دیکھیں گے کہ جب وہ تورات زبور پڑھتے تھے تو پرندے اس طرح جھرمٹ میں ہوتے تھے، اور وَالْجِبَالُ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ، اور پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ وہ کتنی غیر معمولی باتیں کرتے تھے۔ یا اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھیں تو فرعون کہتا تھا کہ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، اور وہ تو صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر سکتے، وہ دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ اور انہوں نے اللہ سے کہا وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، آپ اسے میرا ساتھی بنا دیں۔ اچھی طرح بات کر سکنا، واضح طور پر بات کر سکنا، جیسے کہ ہمارے شریف بھائی اور زائد بھائی نے ابھی کہا صوتی آلودگی، مجھ میں بھی کچھ صوتی آلودگی ہو سکتی ہے کیونکہ میں تھوڑا بلند آواز میں بات کرتا ہوں یا تھوڑا تیزی سے بات کرتا ہوں، کچھ لوگوں میں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں، میں اسی سے پہچانا چاہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اسے ایک منفی خوبی سمجھتا ہوں۔ آپ کسی ایک چیز میں اچھے بنیں، آپ بہت خوبصورت بات کریں، مارٹن لوتھر کنگ کی طرح بات کریں، یا رسول کے حجت الوداع کے خطبے کے بارے میں ایک بار سوچیں تو وہ کتنی شاندار طریقے سے اپنی باتوں کو کرتے تھے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کسی ایک جگہ پر کمال حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور میں کہوں گا کہ جن 3 چیزوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے، ایک التعلم یعنی علم حاصل کرنا، دوسرا کاروباری کے مقام پر آنا، اور تیسرا اخلاق کے کسی بھی میدان میں، چاہے وہ جسمانی ہو یا اخلاقی، اس میں کمال کے مقام پر آ جائیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک انسان ہی ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ آپ کو دیکھ کر ہی دوسرے پہچانیں، آپ کو دیکھ کر ہی دوسرے سمجھیں، آپ کو دیکھ کر ہی دوسرے متاثر ہوں۔ روز اکیڈمی کا مقصد بھی یقیناً یہی ہے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے کو قبول کرے۔ اور جو چہرے میں یہاں دیکھ رہا ہوں، I know many of you and I know that you can do anything انشاءاللہ، میں آپ میں سے بہتوں کو جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ We can overcome انشاءاللہ، اور we shall overcome انشاءاللہ، ہم ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ مہارت اور قابلیت تو دی ہی ہے۔ اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان تو ہے ہی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، کہ آپ کو لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ لہٰذا یو ہیو دس نیچرل کیپیسٹی گیون ٹو یو بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ فطری طور پر آپ کے ساتھ ہے، آپ جب چاہیں تبھی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ استعمال کرنے کے لیے آپ ضرور باہمت ہوں گے، اور اس صورت میں آپ وقت صرف کریں گے۔ آپ روزانہ کتنا پڑھ رہے ہیں، اور برائے مہربانی جنگ کے میدان کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہمیں اوسط درجے کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ دانشوروں کی، انٹلیکچوئلز کی ضرورت ہے، کچھ مفکروں کی ضرورت ہے۔
بنگلہ دیش کے تنظر میں دانشوری طور پر دوسروں کا دفاع کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ آپ شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، لیکن میں بہت کم لوگ دیکھتا ہوں جو دانشوری طور پر اسلام کا یا دوسری چیزوں کا دفاع کر سکیں۔ جذباتی طور پر تو بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن دانشوری طور پر دفاع کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ آپ تیار ہو جائیں تو یو کین بیکم، آپ بن سکتے ہیں۔ یو ہیو دس کیپیسٹی گیون ٹو یو بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اینڈ دا لارڈ از وتھ یو، اور آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ آپ دعا کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے صبر سے سننے کے لیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور امت کے لیے لائق شہری، رکن اور اثاثے کے طور پر اللہ قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔